بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہیں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور وہیں آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ شروع میں مکے کے چند افراد نے اسلام قبول کیا، اکثر لوگ کفر پر اڑے رہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس قدر تکلیفیں دیں کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے کے کافروں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ انہیں خطرہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر رہتے ہوئے بھی دعوت اسلام جاری رکھیں گے، اس لیے انہیں یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ آپ مکے سے مدینے چلے جائیں۔ چنانچہ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اسی رات قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کا ایک جوان لیا گیا اور ان سب لوگوں نے رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ کفار آپ کے مکان کو گھیرے کھڑے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا ارادہ تبدیل نہ فرمایا۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ کو مکے کا سب سے زیادہ دیانتدار شخص سمجھتے تھے۔ اپنی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ مکے سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کا معاملہ حضرت علی کو سمجھا دیا اور فرمایا، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور پھر یہ امانتیں ان کے مالکوں کو دے کر مدینے چلے آنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے مکان سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت گھیراؤ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غفلت طاری ہو گئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ گھر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان سے پہلے ہی ہجرت کا ذکر ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ انہیں معلوم تھا کہ کفار ان کا پیچھا کریں گے، اس لیے مدینے جانے والے راستے کا رخ کرنے کے بجائے اس کی مخالف سمت میں تشریف لے گئے۔ شہر سے باہر پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہرے۔ کفار کے سردار ابو جہل کو معلوم ہوا کہ دونوں حضرات بچ کر نکل گئے ہیں، تو اس نے اعلان کرایا کہ جو شخص ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک غیر معمولی انعام تھا۔ اعلان کو سنتے ہی بہت سے لوگ ان کی تلاش میں آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئے۔ کچھ لوگ تو تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ تک آ پہنچے۔ ان کی آوازیں غار کے اندر سنائی دینے لگیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کفار کی آوازیں سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف نگاہ کی تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ 2 دن اور 3 راتیں غار میں گزار کر دونوں حضرات مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں سراقہ نامی ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ گھوڑا دوڑا کر دونوں پر حملہ کرے، لیکن اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ وہ سنبھلا اور ایک بار پھر حملہ کرنا چاہا۔ اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے اور سراقہ گر پڑا۔ اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، چنانچہ اس نے بڑی عاجزی سے جان کی امان مانگی۔ امان دے دی گئی۔ سراقہ نے عرض کیا، اب میں کسی حملہ آور کو آگے نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، جہاں مسلمان آپ کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ آپ کو ہمراہ لے کر تکبیریں کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس بستی کا نام یثرب تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد مسلمان اسے مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ عام زبانوں پر مدینہ رہ گیا۔ مسلمانوں کا ہجری سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے۔